چچی کو ایک ہفتہ پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک دن کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں۔ شاید اسی لیے انہوں نے شائنہ کو صبح سے شام تک کے لیے بلا لیا تھا، پھر شام ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے ماموں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب مجھے اس کی آمد رخصت کا علم ہوا تو دل کی ایک ہلکی سی ٹھیس پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چچی کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے بھول چکی ہے، اب وہ آئندہ میری زندگی میں آئے گی تو اس کا ایک نیا روپ ہوگا، نیا ڈھنگ ہوگا، وہ بچپن کی شائنہ مر چکی ہوگی۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا۔ غزالہ اور ظہیر 3rd ڈویژن میں آئے تھے۔ دلچسپی تھی، میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا۔ کوٹھی کے پائیں باغ میں ایک بیڈمنٹن کورٹ بنایا گیا تھا۔ ایک شام میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ ظہیر کی ایک گرل فرینڈ نے مجھے آواز دی، ہیلو فراد، آؤ میرے ساتھ ایک گیم کھیلو۔ میں نے مسکرا کر کہا، لڑکیوں کے ساتھ کھیل کر ہارنا اور جیتنا ایک برابر ہے، وہ کیسے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی پوچھنے لگیں، ہاں ہاں بتاؤ، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے میں نے جواب دیا کہ لڑکی کو خوش کرنے کے لیے ہار جاؤ تو مرد کی توہین ہوتی ہے اور اگر جیت جاؤ تو لڑکی ناراض ہو جاتی ہے۔ اور واہ، یہ تو فضول سی منطق ہے۔ یہ کوٹھی میرے ابا جان کے پیسوں سے خریدی گئی ہے، آپ کے اچھے بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ آنے دیجیے چچا جان کو، میں بھی آج اپنی زمین جائیداد کا فیصلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں کوئی جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ملازم ظہیر کو اٹھا کر پچھلے دروازے سے کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ میں کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف جانے لگا۔ وہاں پورچ میں ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ کوٹھی کا چوکیدار ٹیکسی کی ڈگی سے سامان نکال کر اندر لے جا رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکی اپنا پرس کھول کر ٹیکسی کا کرایہ ادا کر رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھنے لگی۔ میں بیان نہیں کر سکتا تھا وہ کس قدر حسین تھی۔ یہاں جتنی حسین لڑکیاں آتی تھیں ان سب سے حسین لڑکی غزالہ تھی، لیکن اس اجنبی لڑکی کے سامنے غزالہ کو حسن بھی ماند پڑ جاتا تھا۔ میں نے دل میں کہا، ہونا یہ بھی ان بڑے لوگوں کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں نے ناگواری سے آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسی وقت اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، ایک دم سے وقت اچھل کر 8 برس پیچھے چلا گیا۔ میری بہن ٹیکسی پورٹ سے ڈینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی حیرانی سے بولی، بھائی جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں شاہینہ ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگنے ہی والی تھیں۔ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے پریوں اور شہزادیوں کی وہ تمام کہانیاں یاد ہیں جو آپ سنایا کرتے تھے۔ آپ ہی میری ماں ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ نفرتوں کی اس تاریک جہنم میں ایک ایسی پاکیزہ محبت کی کرن پھوٹ پڑی تھی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگا تھا۔ میں نے فرط محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی وقت چچی کی چیخنے کی آواز سنائی دی، ارے ارے بے حیا، بے شرم، یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا تجھے غارت کرے، نہ جانے کب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ جا اپنی کسی بہن کو پیار کر، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے، میں اپنی بہن ہی کو پیار کر رہا ہوں۔ میرے پیار کی پاکیزگی کو وہ نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئیں اور شاہینہ کا بازو پکڑ کھینچتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں شیطان ہے، یہ تمہارا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر تم سمجھتی ہی نہیں۔ سامان اندر اسی طرح ملنا اور بچھڑنا ہے، لہٰذا ہم پھر ملیں گے۔ تو آن وکرامن اپنی ماں کے ساتھ کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچا جان کے آنے تک میں باہر وقت گزاروں گا، کیوں نہ کہ وہاں رہنے سے چچی خواہ باتیں سناتی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا، میں بھی انہیں الٹی سیدھی سنا دیتا، لیکن اب میں ان کو محض اس لیے اطراع دے رہا تھا کہ شائنہ آ گئی تھی۔ وہ میری بہن تھی اور میں اس کے سامنے اس کی ماں سے لڑنا جھگڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ چچا کمرے کی طرف جانے لگا۔ ظہیر کے کمرے قریب سے گزرتے وقت میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ چچی سے کہہ رہے تھے، بیگم تم خواہ مخواہ اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرو، میں فرات کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ظہیر کو نہیں چھیڑتا، بلکہ ظہیر کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی بہانے اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے کہ اگر تم سب اس سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، مگر
نفع کی بات تمہیں آ رہا ہے؟ ابھی شام کو کہا گیا ہے کہ یہ کوٹھی اس کے باپ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ آپ اسے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گرمی دکھایا گیا ہے کہ آج آپ سے زمین جائیداد کا حساب کرے گا۔ ہوں چچا کی ہوں بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا اپا اسے بہکا رہی میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت چچا باہر آ گئے۔ مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میرے ساتھ۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان کراؤں۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی زرینہ کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ شاہ کوٹ کی زمینیں تمہارے ابا محروم کی تھیں۔ جب تمہارے ابا مرحوم کا انتقال ہوا تم اس وقت 6 برس کے تھے، زمین جائیداد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بتا دیتے کہ وہ زمینیں دراصل میری ہیں اور میں نے انہیں ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی تھیں۔ چچا جان، میں نے کہا، صرف پھوپھی ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ زمینیں میرے ابا جان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی الماری کھول کر چند کاغذات نکالے اور انہیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم جاہل نہیں ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ زمینوں کے جو کاغذات میرے نام پر ہیں یہ انہی کی فوٹو سٹیٹس کاپی میں باقاعدہ عدالت کے فیصلوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیکے داری کا معاہدہ بھی ہے اور تمہارے ابا جان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ میں وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں لے کر غور سے پڑھنے لگا۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتی کاغذات تھے اور یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میرے چچا ناصر علی شاہ کوٹ کی زمینوں کو مالک ہیں، لیکن ان کاغذات یقین نہ کر سکا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کتنے ہی جعل سازوں نے ایسے ہتھ کنڈے کیے تھے، دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کیے تھے۔ کتنے ہی جعل ساز قانونی گرفت میں آ گئے تھے اور چچا کی طرح کتنے ہی ایسے تھے جو عیش کر رہے تھے۔ اگر ابا محروم کے کاغذات میرے پاس ہوتے تو ابھی میں ان کے فریب کا پول کھول دیتا۔ میں نے ان فضول سے کاغذات کو واپس کرتے ہوئے کہا صرف آدمیوں کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، کاغذات بھی جھوٹ بولتے ہیں اور فریب دیتے ہیں۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک باپ بن کر تمہیں بچپن سے پالا، تمہیں تعلیم دلائی، تم میری محبت اور احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہو، ان کاغذات کو جھٹلا کر مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ رہے ہو، اور یہ صرف اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں زمین جائیداد کے خواب دکھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ محترمہ اتنی ہی ہمدرد ہیں تو جاؤ ان سے جا کر کہو کہ مجھے عدالت میں چیلنج کریں، وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کیا مقدمہ لڑیں گی؟ 3 وقت کا کھانا پوری پیشیاں بھگتنے کے بعد ہی فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ذرا عقل سے کام لو فرات، یہ رشتہ دار تمہیں بہکا کر اس کوٹھی سے نکلوا سکتے ہیں مگر وہ محبت اور خلوص نہیں دے سکتے جو میں دے رہا ہوں۔ میں ان کی محبت اور خلوص سے شاہ کوٹ جاؤں گا اور وہاں کے پٹواری سے حقیقت معلوم کروں گا، کیوں نہ کہ پٹواریوں کے پاس تمام زمینوں اور زمینداروں کے ملکیت کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں، وہیں سے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھر کے ملازم خزالہ کو بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں نے اس کے بوائے فرینڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھی انداز بدل گیا۔ دل میں نفرت تھی اور یہ نفرت عداوت میں بدلنے والی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہاں عزت سے رہوں یا پھر لڑ جھگڑ کر نکل جاؤں۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، مگر میں بزدل نہیں تھا کہ ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا جاتا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک بازو میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خمار تھا۔ ان دنوں میں 20 برس کا نوجوان تھا، عورت کو اس کی آنکھوں سے پہچاننے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نادان تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دور میں 10 پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی نادان نہیں تھا مگر شیطان بھی نہیں تھا۔ اس حد تک معصوم تھا کہ غزالہ کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر میں نے اسے بولی او دروازہ آہستگی سے بند کر دو کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلنگ کی طرف پڑھتے ہوئے اس کے بوائے فرینڈ کا نام لے کر کہا میں نے کیسر کو مارا ہے اور درد تمہارے سر میں ہو رہا ہے۔
تم مجھے تو تانا نہ دو، بزدل ہمیشہ مار کھاتے ہیں، مجھے کیسر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج تمہاری دلیری دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری نظریں بہک گئیں۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اپنے بدن کے نشیب و افراز سے پکار رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اس کوٹھی میں تم مالک کے سیے سے نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف اس کوٹھی کا ہی نہیں، شاہ کوٹ کی زمینوں کونسل لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی، فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو تم اس طرح محتاجی کی زندگی نہ گزارتے۔ تم ایک ایک زینہ چڑھنے کے بجائے چھلانگ لگا کر تمام زمین و جائیداد کے مالک بن جانا چاہتے ہو۔ اس طرح تم اب میرے ڈیڈی کے دشمن بن سکتے ہو مگر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں فراد، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں ڈیڈی سے بہت کچھ حاصل کرنے کے طریقے سکھا دوں گی۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک مغرور اور بد دماغ لڑکی جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دشمنی کے بجائے دوستی سے کام بنتا ہے تو ضرور بڑھانا چاہیے۔ میں نے دوستی خیال سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے ہاتھ کو پینچ لیا، اپنی ملائم ہتھیلی اور انگلیوں کی نزاکت میں جکڑ لیا۔ وہ مسافہ طویل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آستگی سے اشارتی انداز میں میرے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ جس طرح ہلکے ٹھمکے سے پتنگ کو ہوا کی آغوش میں سنبھالا جاتا ہے، اسی طرح وہ مسافے کی وہ مجھے قریب بیٹھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، شاید وہ اندر سے بھی کانپ رہی تھی۔ میں پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے کہا، تم کیسے پہاڑ ہو گئے ہو؟ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو مگر میں تم سے چھوٹی نظر آ رہی ہوں، اور میں کون سی بڑی ہوں؟ 3 برس کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مرد اسی کو کہتے ہیں جس کی ڈیل ڈھول کے آگے عورت کی عمر چھپ جائے۔ مجھے چھپا لو۔ میں عجب الجھن میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ جوان اور بے حد حسین تھی مگر مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اور میں نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا کہ جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انجان نہ بنو فراد۔ ہائے تمہارے نام میں کتنی رومانیت ہے! کیا مجھے دیکھ کر قریب آ کر تمہارا دل نہیں دھڑک رہا؟ یہ بری بات ہے۔ مجھے بدکتے دیکھ کر وہ اٹھ گئی، پھر مجھے سمجھانے لگی، بری بات یہ ہے کہ تم مجھ سے کترا رہے ہو۔ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے مجھے میرا حق دلاؤ گی؟ تم سے شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھ سے بڑی ہو، چچا چاچی راضی نہیں ہوں گے۔ کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہیں۔ ایک دن ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ شاہینہ کی شادی تم سے کر دیں گے، شاہینہ کی شادی تم سے کر دیں گے اور تمہیں غیر داماد بنا کر رکھیں گے تاکہ کوئی تمہیں زمینوں کے سلسلے میں بہکانے کے لیے یہاں سے نہ لے جائے۔ مگر میں ڈیڈی کا ارادہ بدل دوں گی۔ میں ان سے کہہ دوں گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ ڈیڈی اعتراض نہیں کریں گے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں غیر داماد بنا کر رکھیں۔